بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی جب ولادت باسعادت 5ویں سالمہ شوال کے مطابق جولائی مقام 614 مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی تھی، اور آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا، اور اس سال اس وقت آپ کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اس کم سنی اور کم عمری میں یادداشت اور قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات اور ان کی جزیات بھی یاد تھی۔ آپ سے بڑھ کر کسی صحابی نے ان تمام کا احوال ہجرت مفصل اور مسلسل بیان کو اتنے اچھے طریقے سے محفوظ نہیں رکھا تھا۔ امام بخاری شریف میں اور صحیح بخاری میں ہے کہ ان میں سے بہت سارے جزیات کو درج کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد نہ تھی۔ ایک بار بڑی حسرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں، لیکن میری کوئی بھی اولاد نہیں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میری بھی اولاد ہو اور میں بھی اس کی خواہش رکھتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو، جس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر کے نام پر کنیت رکھ لی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ تنہا تھے اور کوئی غم گسار نہ تھا۔ یہ حالت آپ کے قریب رہنے والوں نے دیکھی تھی۔ اس دوران سیدہ خالہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے کہا، آپ اتنے پریشان رہتے ہیں، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا، مجھ سے کون کرے گا؟ انہوں نے آپ کے لیے 2 رشتے بتلائے کہ ایک سیدنا ابو بکر کے گھر سے اور دوسرا سیدہ سعودہ بن زمعہ کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھی اور حضرت سیدہ سعودہ بنت زمعہ کنواری نہ تھی۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ کی طرف سے نکاح کا پیغام بھی سیدہ خالہ لے کر گئی تھی۔ ام رومان نے سنا تو بہت خوش ہوئی، لیکن اپنے خاوند سیدنا ابو بکر سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لا کے سامنے بات رکھی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن آپ نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ خالہ یہ مشکل ہے۔ یہ مشکل آپ ان کے پاس لے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چہیتی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ قبول فرما لیا، اور یوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں آ گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد گرامی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتی رہی، اور جلد ہی انہوں نے اپنے خدا داد مثال قوت حافظہ اور ذہن کی وجہ سے علم و فن میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ جب آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو یہ دوران کی تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کشانہ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ سیکھا، وہ آج بھی پوری امت مسلمہ کے لیے، خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کے لیے معلم اعظم کی حیثیت رکھتے تھے، اور اس حیثیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی تربیت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جملہ ازدواج کے لیے ایک ایک فعل کی نگرانی فرماتے، اور کہیں کوئی لفزش نظر آتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر نکاح کے وقت کم تھی، اسی وجہ سے ان کے ذریعے امت کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رب العزت نے ذہانت عطا فرمائی تھی، اس کے ہوتے کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی تھی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ واضح فرماتے تو وہ انہیں ازبر کر لیتی۔ یہی وجہ تھی کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایات ہیں، اور ان کی حدیثوں کی کافی تعداد موجود ہے۔ امام بخاری اور مسلم بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ حدیث روایت نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئی،
اور شوال کے مہینے میں ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رقص حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلق والے لوگوں کی خواتین بھی اپنے خاوندوں کے پاس شوال کے مہینے میں ہی جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں کی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ سے ہی بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 جمع رہے۔ ان تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پیٹ سے کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدائش ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام بیویاں رشک کھانے لگی، اور انہیں یہ بات گراں گزری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازدواج پر وہ گراں گزرتی تھی اور ان پر رشک کھاتی تھی، مگر ان سب میں سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھی اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے آئے اور میرے پاس لائے اور کہا، اے عائشہ میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی شباہت دکھائی نہیں دیتی۔ فرمایا، کیا تو اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھتی؟ میں نے کہا، جو دائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا فربا ہوتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت میں بھی موجود ہے جس میں الفاظ یہ تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیوں فرمایا؟ جس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند رات بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھی، اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت امی عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھی بلکہ آپ کے بھانجے تھے جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن رکھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم امی عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہمیشہ میری کنیت امی عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس زمین میں ایک زمن میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اس عرصہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شعرا بخاری میں ہے کہ امام احمد کے محمد قسمت فرماتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، آپ کو امی عبداللہ صرف آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عذرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی تھی کہ خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں پر اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو، جو کہ تمہاری بہن اسما بنت ابو بکر عبداللہ بنت عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو پورے عرب میں عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور کرم فرمائے، اور اللہ پاک دین اسلام کو پھیلانے کے لیے ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اسے صدقہ جاریہ کا باعث بنا دے۔ آمین۔